هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وہ کون افراد ہیں جو کامیاب ہیں اور وہ کون افراد ہیں جو ناکام ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے ہم استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ کا ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات، آپ کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے اس کی بھی محنتوں اور زحمتوں کا میں شکر گزار ہوں، اور اللہ سے توفیقات کا طلبگار ہوں۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ یہ جو پروگرام ہے سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے، ہم کوشش کریں گے 10 منٹ کے اندر جو میں سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس کا جواب دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اسی کے عنایت سے ہوگا۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ قرآن مجید کی طرف تھوڑا سا آئیں اور دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جی بہت اچھا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا کہ ہر خوش قطر قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہے، جی بے شک۔ تو چلیے سب سے پہلا سوال میں آپ سے جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، وہ کون افراد ہیں جو ناکام ہیں قرآن مجید کی روشنی میں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں بہت جلدی اور اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ بہت بہترین سوال ہے یہ، خاص طور سے اس دور کے لیے، جی، کیونکہ ہر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت دنیا جمع ہو جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ بن جائے، آل اولاد میں اضافہ ہو جائے، ثروت میں اضافہ ہو جائے، منصب مل جائے، شہرت مل جائے، نوکر چاکر اس کے لگے ہوئے ہوں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں مل گئیں تو وہ سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گئے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم ناکام ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، خود قرآن کریم سے اس سلسلے میں دریافت کریں گے قرآن کا معیار ناکامی کا کیا ہے، ناکامی کا کیا ہے، جی، اور کن لوگوں کو ناکام بتایا ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ یہ دنیا کی زندگی ناقص زندگی ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ اگر دنیا میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے تو یہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، نہیں، اچھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی، دنیاوی زندگی، یعنی اسلامی زندگی، انسانی زندگی دنیاوی زندگی میں مضمر نہیں ہے، دنیاوی زندگی میں نہیں رکھا ہے، یہ تو ایک حصہ ہے زندگی کا۔ جی، اصل حصہ دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب وہاں انسان جائے گا تو وہاں کا فیصلہ ہوگا کہ واقعی انسان کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہے۔ تو یہ چند سالوں کی زندگی ہے، یہ چند سالہ زندگی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی، اس سلسلے میں یقیناً ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جمع ہو جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ سب ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں کبھی پورا نہیں ہو پاتا، نہیں ہوتا پورا۔ لیکن قرآن کریم نے کہا نہیں، تم ٹھیک ہے، یہ تصور درست ہے کہ یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ جمع ہو جائے، مگر کیا جمع ہو جائے؟ قرآن کہتا ہے جب تم خدا کے سامنے آؤ گے آخرت میں تو تمہارے دنیا کے اعمال کا حساب ہوگا، اور تمہارے سارے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے، اور جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا پلڑا کم ہے اور اس کا ہلکا ہے۔ اگر کسی کا پلڑا بھاری ہے اعمال سے تب تو وہ کامیاب ہے، اور اگر بھاری نہیں، ہلکا ہے تو ناکام ہے۔ قرآن اس سلسلے میں عرض کرتا ہے، پیش کرتا ہے سورہ مومنون کی آیت ہے 102 سے 104 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینو،
جس کے اعمال ترازو میں جب تولے جائیں گے بھاری ہوں گے تو فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینو، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے ترازو میں، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ناکام ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا دنیا میں جی اور انہوں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا دنیا میں، اور اب یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ تلفح وجوہہم النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جی اور وہم فیہا کالہون، اور یہ جہنم میں ہوں گے تو ان کے جبڑے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اب قرآن نے کیا بیان کیا معیار؟ قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب تم کتنی بھی زندگی سب کچھ جمع کر لو، لیکن اگر وہاں کی زندگی میں تمہارے جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا پلڑا عمل کا دنیا کا بھاری ہے۔ اگر بھاری ہے تو یقیناً کامیاب ہے، اور اگر بھاری نہیں ہے ناکام ہو گیا۔ تو ناکام وہ انسان ہے کہ جو یہاں رہ کے وہاں کے لیے کچھ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں ناکام۔ اوکے۔ اور اس اعتبار سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو جو لوگ کامیاب ہیں اور ناکام ہیں ان کی زندگی کو برابر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جنت والے جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو کامیاب ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو ناکام وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں کہتا ہے سورہ حشر کی 20ویں آیت میں، جی ارشاد فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں وہ عمل کرنا اس دنیا میں جس کی بنا پر ہمارے اعمال جب تولے جائیں تو ہمارے ترازو کا جو پلڑا ہے عمل کا وہ بھاری ہو۔ اس کے علاوہ خدا سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے 103 سے 106 تک میں، اور اس میں ناکام لوگوں کا جو ہے وہ تعارف کراتا ہے، کون ہے کہ جو ناکام ہے۔ خدا فرماتا قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں اور ناکام کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرماتا ہے، قرآن عرض کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں عمل کرتے ہیں مگر وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، عمل کرتے ہیں مگر راہ راست پر نہیں ہے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جی اس کے ساتھ یہ مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں بتاؤں کہ کون ناکام ہے دنیا میں، وہ لوگ کہ جو عمل کر رہے ہیں مگر راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے دنیا میں کہ آیا ہم جس راستے پر چل رہے ہیں آیا وہ کامیابی کا راستہ ہے یا ناکامی کا راستہ ہے۔ چلیے بہت خوب آپ نے چند آیتیں اس سلسلے میں پیش کی ہمارے ناظرین کے سامنے۔ مولانا صاحب کچھ ایسا بھی تو ہے انسان چھوٹی موٹی جب چیزیں حاصل کر لیتا ہے زندگی میں تو سوچتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، تو یہ تو آپ نے ناکامی کی آیتیں بتائی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کن لوگوں کو اس دنیا میں کیسے پتہ چلے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ کامیاب ہیں؟ کئی جگہ پر قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ واقعاً اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، اور ایک دستور حیات قرآن نے مرتب کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ کامیاب زندگی حاصل ہو سکے، کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں یہ بھی بتایا گیا، جیسے خود سب سے پہلا پارا جہاں سے یہ سورہ حمد کے بعد جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے، الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں پر خداوند عالم نے 3-4 چیزوں کو معیار فلاح، معیار کامیابی بنایا انسان کے لیے کہ تم کیا کرو۔
خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جی، اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی، چوتھی چیز وہ لوگ کہ جو چیزیں نازل کی گئی ہیں پیغمبر ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے پہلے جو کچھ نازل کی جا چکی ہیں ان کے اوپر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا اولئک علی ھدی من رب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے اوپر قائم ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ تو یعنی سب سے پہلے غیب پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اب تفسیر میں نہیں جانا چاہتے ورنہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نماز قائم کرنا، جو کچھ اللہ نے دیا راہ خدا میں خرچ کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جمع کرنا کامیابی ہے، جی، اللہ فرماتا ہے کہ جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی جمع کرنے میں نہیں ہے، اگر خیر ہے تو جمع کرنا نہیں ہے، اس کو حاصل کرو اور اسے نشر کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، اور اگر مال دنیا ہے جمع کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے پاس جمع کرنا کامیابی نہیں ہے، راہ خدا میں صرف کرنا یہ کامیابی ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جمع ہو رہا ہے وہاں پر۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی کہ یہ گویا ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، جی جی، ہم جتنا راہ خدا میں خرچ کریں گے ہم اتنا ہی جو ہے وہاں پر جمع کر رہے ہوں گے اور کامیاب ہو رہے ہوں گے۔ تو جتنا خرچ کریں گے تو کیا اللہ عطا کرتے جائے گا؟ ایسا نہیں کہ خرچ کرنے سے ختم ہو جانے والا ہے، یہ جو سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان اگر آ جائے ہر ایک کے پاس کہ خداوند عالم خود فرماتے ایک نہیں بلکہ جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کر کے اللہ دیتا ہے۔ جی، اس دنیا میں انسان اگر کسی اور کو دے گا تو بہت زیادہ امانت دار ہوگا، تو جتنا دیا اتنا ہی واپس کرے گا، جی جی، وہ بھی کرے گا تو یہاں کرے گا واپس، وہاں نہیں کرے گا، وہاں تو ہر ایک محتاج ہوگا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو ایک کے بدلے تمہیں 10 برابر نیکی دی جائے گی، اور وہ وہاں دے گا کہ جہاں ہر انسان اس کا محتاج ہوگا، بالکل وہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی قرآن کریم میں خود سورہ شمس میں، سورہ اعلیٰ میں، سورہ شمس کی آیت میں اللہ فرماتا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، وہ کامیاب ہے جی، نفس کو۔ سورہ اعلیٰ میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ قد افلح من تزکا، نفسوں کے لیے قسم کھانے کے بعد سورج چاند ستارے سورہ شمس، اس کے بعد جو خدا فرماتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کے لیے، اور اس کے بعد کہا کہ وہی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا۔ جی، تو کامیاب زندگی دنیا کی قرآن کی نظر میں وہ ہے کہ جو دستور خدا کے اوپر عمل کرے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لے۔ چلیے مولانا صاحب، کئی آیتیں آپ نے پیش کی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ضرور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف و قبولیت عطا فرمائے اور ناظرین کے لیے عمل کا سبب قرار پائے۔ جی بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کیا وہ کون افراد ہیں جو کامیاب ہیں اور وہ کون افراد ہیں جو ناکام ہیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کی روشنی میں۔ دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت بہت شکریہ۔